بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 اور پروگرام ذرائع ابلاغ اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ذرائع ابلاغ اور تعلیمات نبوی، اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ کے لیے نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی ٹیلی ویژن پہ ہے اور وہ ٹیلی ویژن میں میزبان ہے، ٹیلی ویژن کے اندر مہمان ہے، کسی پروگرام میں شرکت کر رہا ہے، رپورٹر ہے، کوئی ایڈیٹر ہے، کوئی سب ایڈیٹر ہے، اور وہ جو ہے کوئی خبر کو فائل کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ہے اور اپنا ایک پرائیویٹ یا ذاتی کنٹینٹ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیمات کیا دی ہوئی ہے کہ آپ اپنا جو ویلاگ تیار کریں گے اس میں آپ نے کن امور کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی اخبار میں لکھ رہے ہیں، کوئی کتاب آپ لکھ رہے ہیں، یا آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہاں پر کوئی تحریر کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ آپس میں تعلق ہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہے۔ اسی طرح جنگی ابلاغ کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، سفارتی ابلاغ کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے کوشش ہم کرتے ہیں کہ اس میں ہم تعلیمات نبوی اور ذرائع ابلاغ جو ہے کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، اس پر بات چیت کی جائے، اس میں جو ہے آپ کی اور اپنی بھی رہنمائی جو ہے وہ دے دی جائے۔ اسی پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر میاں محمد رمضان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سامعین کرام، اس پروگرام کو آپ رفا ایف ایم 102.2 کا جی فیس بک پیج ہے اس پر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس پروگرام میں ڈاکٹر میاں رمضان صاحب جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں اور بڑے مستند حوالوں سے اور حوالہ جات کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ رہنمائی کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو ماس کمیونیکیشن سے، جرنلزم سے وابستہ ہے، اور اس میں جو سٹیزن جرنلسٹ ہے وہ بھی اس پروگرام سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یا جو ہمارے بی ایس اور ایم ایس کے جرنلزم کے یا ماس کمیونیکیشن کے یا میڈیا اسٹڈیز کے جو طالب علم ہے وہ بھی یہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مختلف جو ٹرمینالوجیز ہے کوشش ہم کرتے ہیں کہ میاں صاحب ان کی جو ہے نا آسان تعارف یا تعریف جو ہے وہ آپ کے سامنے کرے، اور موجودہ دور کے اندر اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ میاں صاحب، ہمارے پروگرام کا یعنی گزشتہ پروگرام کا یہی موضوع کہ نبی امی کا ابلاغ بذریعہ گفتگو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے زبان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، گفتگو کیا ہے، گفتگو کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، ان تینوں کے اوپر آپ نے گزشتہ پروگرام میں گفتگو کر لی تھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب ہم آتے ہیں اس موضوع کے اوپر، یا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابلاغ میں زبان کے استعمال کی تعلیمات کیا ہے۔ یعنی آپ نے کچھ ہدایات تو فرما دی ہوگی کہ بھائی آپ نے جب ابلاغ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے اس زبان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری جو ہمارا پروگرام ہوا تھا، پچھلا جو تھا، اس میں ہم گفتگو کی اہمیت پہ بات کر رہے تھے، تو اس میں تھوڑی سی ایک دو چیزیں اور ہیں میں ایڈ کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں، جو گفتگو ہے یہ انسان کی شناخت اور پہچان ہے۔ بالکل۔ ایک آدمی خاموش رہے تو اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا کہ یہ کیسا ہے مشکل ہے۔ مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا پہناوا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی چال ڈھال، ٹھیک ہے، جب تک وہ بولتا نہیں ہے اس وقت تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کس کماش کا ہے، کس کماش کا ہے یہ۔ تو لہٰذا گفتگو جو ہے، جو ہی کوئی انسان بولتا ہے تو فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے۔ گفتگو اس کی شخصیت کی عکاس ہے۔ گفتگو سے انسان کے عقیدے، سوچ، ثقافت، خاندان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ گفتگو انسان کے مقصد زندگی کی بھی مظہر ہے۔ تحریر، تقریر، شاعری، کلام فوراً بتا دے گا کہ یہ انسان کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک، بالکل، کس کماش کا ہے،
اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے، ذہنی کیفیت کا ذہنی پتہ لگ کیفیت جاتا اس کی کیا ہے۔ ماہرین گفتگو جو ہیں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عموماً وہ گفتگو کے اعتبار سے لوگوں کو 4 حصوں میں بانٹتے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جو خیالات ہیں یا جو ان کی گفتگو ہے اس کو 4 درجات کے اندر جو ہے نا وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت وہ ہے جو واقعات کو ڈسکس کرتی ہے، جی، ٹھیک ہے، واقعات کو۔ واقعات، وہ کہیں گے کہ جی آج وہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ چوری ہو گئی، فلاں جگہ کشتی لوگ کر رہے تھے، فلاں جگہ کھیل ہو رہا تھا، صحیح، تو ایونٹس کو وہ نا ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ان کا مشغلہ ہوگا۔ یہ ان کا یعنی لوگوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے نا، اور اس کو ماہرین گفتگو جو ہے نا لویسٹ لیول لیتے ہیں کمیونٹی کا، اچھا، کہ وہ ایونٹس کو جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے جو اپر لیول کے لوگ ہیں وہ پرسنالٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، آج جی شخصیات، جی سراج الحق صاحب نے آج یہ کہا، عمران خان جیل کے اندر یہ کھاتا ہے، نواز شریف نے آج اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو شخصیات کو جو ہے یہ دوسرے کیٹیگری، جی اچھا، یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلے سے اپر لیول کی ہے، تھوڑا سا بہتر ہے۔ اور تیسرے لیول کی جو گفتگو ہے وہ ہے جن کے وہ کہتے ہیں کہ جو اس کو وہ گریٹ پیپل کے طور پہ جو ہے نا وہ آئیڈیاز ڈسکس، وہ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں، نظریات۔ صحیح، کسی نے اسلام کے نظریات پہ بات کی، کسی نے ہندو نظریات پہ بات کی، کسی نے معاشی نظریات پہ، کسی نے سیاسی نظریات پہ، نظاموں کو جی ڈسکس، نظاموں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو چوتھی جو قسم ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جینیس لوگ ہیں، اچھا، اور جینیس لوگوں کی گفتگو جو ہے وہ خاموشی ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا، آلویز ورک ان سائلنس، ٹھیک ہے، وہ سمندر کی طرح، ٹھیک ہے نا، وہ سمندر کی طرح، جیسے سمندر ہے نا اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا، تو ایسی جو جینیس پیپل آلویز ورک ان سائلنس، اور ان کی ڈیپتھ آف جو تھاٹس ہے یا اپروچ ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ صحیح، تو یہ 4 جو ہے نا وہ اقسام گفتگو کے اعتبار سے لوگوں کی ماہرین گفتگو نے جو ہے نا وہ کی ہے۔ صحیح۔ تو اب ہر انسان کو خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس اچھا، کیٹیگری اب کے اندر فال کرتا ہوں۔ اس گفتگو کی روشنی میں ہاں، جو ہے نا ہر آدمی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ ان 4 درجات میں سے کس درجے میں اپنے آپ کو وہ پاتا ہے، اور اگر وہ اچھا بننا چاہتا ہے تو اسی طرح سٹیپ وائز وہ اوپر بھی جو ہے نا وہ جا سکتا ہے، اور اپنی گفتگو کا رخ جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے، اپنا کانٹینٹ جو ہے نا گفتگو کا اسے وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو میں بہت تفصیل کے ساتھ رہنمائی کی ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ باتیں فرمائی ہیں۔ کسی ایک چیز کو بھی ہم پکڑ لیں اچھا، اور عمل کر لیں ٹھیک ہے، تو دنیا جو ہے نا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آج دنیا جس امن کی تلاش میں ہے اور ٹریلینز ڈالر ہاں، اس پہ لگاتی ہے اور امن نہیں ہو پا رہا، بالکل، میں کہتا ہوں کہ میرے نبی مہربان اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے کسی ایک بات کو، ان کی گفتگو کے کسی ایک حصے پر وہ عمل کر لیں امن ہو تو جائے، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر پوری دنیا نہ بنے تو جس دنیا کے حصے میں عمل پیرا ہو جائیں، دنیا ویزے لے کر آ کے دیکھنا چاہے گی کہ یہ کون سی دنیا ہے، یہ دنیا کا کون سا ایسا حصہ ہے کہ جس دنیا کے اوپر جو ہے وہ جنت کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ ٹھیک، اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہوں وہ مسلمان ہے۔ تو آپ ہر وہ آدمی کے جو کلمہ گو ہے اور ہر وہ فرد جو
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین کامل رکھتا ہے، اسے اپنا رہبر و رہنما مانتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کتنے انسان ہیں جو تنگ ہیں اور کتنے انسان ہیں جو اس سے سکھی ہیں۔ تو آپ از خود جو ہے نا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کے اندر یعنی جو تعلیمات دیں، صحیح، ان میں پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ سچ بولا جائے اور جھوٹ سے بچا جائے۔ ٹھیک ہے، سچ بولا جائے اور جھوٹ سے بچا جائے۔ اور جھوٹ سے بچا جائے۔ اور میاں صاحب یہی چیز جو ہے نا، جب ہمیں ماس کمیونیکیشن جرنلزم پڑھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ خبر جب آپ کریں گے نا تو آپ کے معلومات صحیح ہونے چاہیے، ایکوریسی اور وہ ساری چیزیں، اور آپ کو جھوٹ نہیں ہو رہی۔ تو یہی بنیادی اصول، بس یہی ہے کہ پکڑ لیا جائے تو پھر تو نہیں اچھا، اس کے اندر بھی نا ہاں دیکھیں، یہ جو آپ نے اس کو میرر اپروچ بولتے ہیں صحیح، کہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ آپ، لیکن دیکھیں یہ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کا بڑے مقاصد ہیں، بالکل اس میں ہے انسان کے عقائد کا تحفظ، انسان کی جان کا تحفظ، صحیح، انسان کی عقل کا تحفظ، انسان کے مال کا تحفظ، انسان کی عزت اور وقار کا تحفظ، اور انسان کی نسل کا تحفظ۔ دیکھیں آپ یہ جو ہمارے اینکر پرسن ہیں، اینکر پرسن، جی جی یہ مختلف جو ڈسکشنز گروپس ہیں ہمارے، جی جی بالکل، بلاتے ہیں سیاستدانوں کو، اچھا، یا کچھ ہمارے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہیں، جی جی بالکل، اچھا، اس کے اندر بڑی مطلب ہے کہ اچھے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی احسن طریقے سے ہر دائرے کو ایڈریس کیا ہے۔ صحیح، تو آپ کی جتنی بھی گفتگو ہوگی، آپ ان 5 چیزوں کو مد نظر رکھیں گے صحیح، کہ کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو، خراب نہ ہو، صحیح، کسی کی جان کو نقصان نہ ہو، صحیح، کسی کی عقل اس سے خراب نہ ہو، صحیح، اور کسی کی عزت اور وقار اس سے تباہ و برباد نہ ہو، صحیح، اور کسی کی نسل پر حرف نہ آئے، صحیح، کسی کے مال کے بارے میں آپ ایسی بات نہ کہیں ہاں کہ کہ اس کو پھر جواب دہ ہونا پڑے، جواب دہ ہونا پڑے۔ اور وہ حلال کی بجائے حرام کے زمرے دیکھیں میں آ نبی جائے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ نہیں، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، صحیح، جھوٹ، گناہ کبیر، اور آپ کی حدیث ہے اور اکثر یہ جو جمعے کا خطبہ ہے نا، اس میں بھی یہ بیان کی جاتی ہے، الصدق ینجی، ہاں والکذب، ٹھیک ہے نا، جھوٹ جو ہے یہ کیا، سچ جو ہے یہ نجات ہے، کا اس میں، ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، ٹروتھ از ایور گرین، صحیح، ٹھیک ہے، اور الکذب والکذب یہلک، جھوٹ کے اندر تباہی اور بربادی ہے۔ جس قوم میں یا جس فرد میں جھوٹ کی لت پڑ جائے، صحیح، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا۔ ٹھیک، اور اسی لیے یہ جو شرک ہے نا، ہاں یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہاں، یہ آپ اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور آپ سجدہ کسی اور کو کر رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، یہ بھی میں حدیث جو ہے نا یہ پہلے بتا چکا ہوں، کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح، اتنی بڑی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور میں یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم شرمگاہ کے بارے میں تو ہم کافی حساس ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر کسی بچے سے غلطی ہو جائے تو ہم اسے گولی مار دیتے ہیں، ہاں لیکن کوئی ممبر سے، کوئی سٹیج سے، کوئی ریڈیو ٹی وی سے، کوئی فیس بک سے ہاں، وہ اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہم فکر مند نہیں جی ہیں۔ بالکل، ان کا جو ہے لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، ہم واہ واہ کرتے ہیں۔ جی جی، اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو کے باعث اس شخص سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں آپ کی تعلیمات کا مقصد میں نے کیا بیان کیا ہے؟
یہ 7 یا 6 جو آپ نے بیان کیے نا، 5 پانچ دائرے ہیں۔ ہاں، عقائد کا تحفظ ہے، جان ہے، عقل ہے، مال ہے، عزت و وقار ہے، اور نسل کا تحفظ ہے، نسل کا تحفظ ہے، یہ امن کا قیام ہے، امن کا فساد فی الارض کو ختم کرنا ہے، ٹھیک، فساد پھیلانا نہیں ہے۔ فساد پہ لرس اور آپ کو پتہ ہے یہ جو جتنی محلوں گلی محلے کے اندر لڑائیاں بڑھائیاں ہوتی ہیں، ہاں یہ چھوٹی سی بات پہ ہوتی ہیں، جی، زبان ٹھیک ہے، چھوٹی سی اس نے آ کے کوئی بات کہی اور بلا تحقیق جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر کارروائی کر دی۔ جی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ فرمایا ہے کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اچھا، اتنا ہی کافی ہے کہ ایک بات سنے اور بلا تحقیق اس کے اوپر عمل کر لے یا عمل کر دوسروں لے۔ تک پہنچا دے۔ اور قرآن مجید سورہ الحجرات کی آیت نمبر جی 6 یہ ہے کہ جس میں یہ بات فرمائی گئی کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، صحیح، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی عمل کرو اور بعد میں تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ الحجرات کی۔ اچھا، اسی میں دیکھیں، چونکہ مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ نے امن قائم کرنا ہے، ہاں، بھائی چارہ قائم کرنا ہے۔ سب کی یہی خواہش ہے، اچھا، سب یہی کہہ اسلام رہے ہیں۔ نے اسلامی تعلیمات جو ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں دیکھیں سچ بولنے کی جہاں اتنی زیادہ اہمیت ہے وہاں پر آپ سچ پر خاموشی بھی اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک، مطلب ضروری نہیں، مثال کے تو میں اکثر یہ مثال ہر دیا جگہ سچ بولنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، مطلب سچ ہر جگہ، مطلب دیکھیں سچ ہے ہاں ہاں، ہے تو سچ۔ مثال میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے، وہ صحافی ہے بہت اعلیٰ پائے کا، اس کی اپنی بچی سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو وہ غلطی ہوئی ہے، ہاں، تو کیا اس کو رپورٹ کرنا ضروری ہے؟ نہیں کرے گا، ضروری نہیں ہے، وہ کرے گا آپ بھی نہیں۔ اس میں نہیں، یہ جو آپ بڑی سادہ بات کر رہے ہیں، ہاں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پورنوگرافک میٹیریل آ جی رہا ہے جی جی، یہ رپورٹ نہیں ہو رہا؟ یہ جو فحش گفتگویں ہیں ہو رہی ہے، یہ رپورٹ نہیں ہو رہی؟ آپ کے یہ جو جاوید چودھری کا ایک پروگرام ہے اس کے اندر 2 بڑی مشہور سیاست خواتین جو خواتین تھیں، ہاں، ایک انہوں دوسرے نے کو جو جس ایک طرح، دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا، جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ذاتی مفادات کے لیے یا وقتی مفادات کے لیے بعض نجی نوعیت کی گفتگویں جو ہیں جو رپورٹ نہیں ہونی چاہیے صحیح، ان کو وہ رپورٹ کر دیتے رپورٹ ہیں۔ کر رہے ہیں، اچھا اچھا، اب یہاں پہ یہاں یہ ہے نا کہ ہر سچ بولنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح جھوٹ کے بارے میں بھی، جو کہ اب اصل بات سمجھنا جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی جان، مال، عقل، عقیدہ، نسل، عزت، وقار کا تحفظ کرنا ہے۔ کرنا تو اگر آپ کی خاموشی سے یا کوئی چیز چھپانے سے یہ چیزیں بچ سکتی ہیں تو یہ بچانی چاہیے، ہے، بچانی چاہیے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈنڈورا، سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کو پبلک کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ نے وسلم، یعنی جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بعض مقامات پہ لوگوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں تک فرمایا کہ آپ بچے کو بہلانے کے لیے بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں، جی، جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ لیکن بعض اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ کسی وجہ سے فتنہ پھیل رہا ہے، اور فتنے کے بارے میں پتہ قرآن کی کیا تعلیمات ہیں؟ الفتنہ تشد من القتل، قتل، ٹھیک ہے، اگر فتنہ پھیلنے کا خدشہ ہو تو آپ اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح گفتگو کر سکتے ہیں کہ جو جھوٹ بھی نہ ہو، اور آپ کا موقف جو ہے وہ بھی لوگوں لوگ تک سان میں اس کی آپ کو جو ہے نا وہ مثال دیتا ہوں۔ یہ جب تحریک پاکستان اپنے عروج پہ تھی اور انگریز پولیس جو ہے وہ علماء کرام کو پکڑ رہی تھی، تو ایک بڑے مشہور عالم دین ہے مولانا قاسم ناتوتوی صاحب، ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کو پولیس پکڑنے کے لیے آئی، اچھا، اور یہ مکتبہ جو دیوبند ہے اس کے بانیوں میں سے ہیں، تو وہ پولیس انہیں پہچانتی نہیں تھی، اچھا، تو پولیس آئی تو انہوں نے پوچھا جی کہ وہ مولانا قاسم کہاں پہ ہیں، تو
اور انہیں سے انہوں نے پوچھا۔ وہ مسجد سے باہر نکل کے ان کا تھوڑی دیر پہلے تو وہ مسجد میں تھے۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سچ بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس سے مطلب ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، تھوڑی دیر پہلے وہ مسجد میں تھے۔ مسجد میں تھے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ جو ہے غزوہ احزاب کے موقع پہ حضرت نعیم بن مسعود جی یہ ایمان لے آئے۔ یہ یہودی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے دو جو گروہ تھے یعنی بنو قریظہ اور باہر جو عرب بھر کے جو قبائل تھے نیٹو والے آئے تھے۔ نیٹو والے، ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے ان کے درمیان جو ہے نا وہ بات کی، تو اس گفتگو کے نتیجے میں ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا۔ تو اب جو ہے نا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو تعلیمات نبی کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تانا زنی سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تانا ہے تانا زنی کہتے ہیں جیسے تیر مارتے ہیں نا کسی کو، تو الفاظ کے تیر نہیں مارنے، کیوں کہ تعلیمات نبی کا ایک بڑا مقصد جو ہے انسانی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ اپنی گفتگو کے ذریعے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے جو ہے سورہ الحجرات کے اندر بھی تانا دینے والوں کو جو ہے نا وہ منع فرمایا گیا کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اچھا، پھر بد زبانی ہے، آپ جو ہے وہ اپنی زبان کا جو استعمال ہے وہ غلط چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ جب وقول للناس حسنا کے مصداق کہ آپ جب بھی بات کریں اچھی بات جو ہے نا وہ کریں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فحش گوئی سے منع فرمایا، صحیح۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کی گفتگو کے اندر فحش گوئی نہیں ہونی چاہیے، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ آج کے دور میں آپ کے جو ڈرامے ہیں، آپ کے جو ڈاکومنٹریز ہیں یا یوٹیوب کے اوپر جو مختلف ویڈیوز ہیں، یعنی جو فحش سے بھری پڑی ہیں، اور اس فحش کے جو اثرات ہیں وہ آپ کی جو نوجوان نسل ہے، بچے اور بچیاں جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اور آج کل جو کورٹ میرج کا رواج ہے، والدین سے نافرمانی ہے، اور پھر مایوسی ہے، پھر خودکشی کا جو رجحان ہے، یہ سارا کس چیز کا نتیجہ ہے؟ صحیح۔ کہ آپ کی گفتگو کے اندر اور آپ کا جو مندرجات ہیں اس میں فحش کوئی جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ آگے ہے۔ صحیح۔ اور سورہ الاحزاب کے اندر جو ہے وہ نبی اللہ تعالیٰ نے اور سورہ الاحزاب کے اندر بھی اور سورہ النور کے اندر بھی فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحش پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا، اور نہ زبان دراز ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی جو ہے نا وہ حدیث ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح آج آپ دیکھیں جیسے پہلے بھی بات ہو گئی ہے کہ اچھا اسی طرح جھوٹی تعریف کے لیے زبان کو استعمال نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تعلیمات نبی کا حصہ ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر آپ کسی کے سامنے اس کی تعریف کر رہے ہیں تو مطلب بلا وجہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اور آج کی جو کمپینز ہوتی ہیں، سیاسی کمپینز ہاں انتخابات کی، ہاں یا اپنی پارٹی تعصب کے اندر جو ہے نا اپنی پارٹی کے اندر وہ خوبیاں بیان کرنے کی جو نہیں ہیں، نڈر، بے باک، ہاں، جرات مند، تو بے مطلب داغ۔ اچھا اب جو ہیں وہ تو بیان کریں، صحیح۔ جو نہیں ہے وہ بلا وجہ آپ اپنے کھاتے میں کیوں جو ہے نا وہ صحیح۔ ڈالتے، تو آپ صحیح۔ اتنی بات کریں جتنے آپ کا امیدوار سچے ہے، سچ بولے۔ وکونوا مع الصادقین، ہاں، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، سچے لوگوں کے لوگوں ساتھ کے ساتھ ہو جائیں، جھوٹے لوگوں اور زبان دراز ان لوگوں کے ساتھ آپ نہ ہو، شامل نہیں ہونا ہے۔ میاں صاحب ظاہر سی بات ہے، گفتگو، زبان، پھر ماس کمیونیکیشن، ابلاغ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو کچھ ایسا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ اگر میرے تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر اگر آپ اپنی اسی زبان کو شطر بے مہار چھوڑ دیتے ہیں
تو یہ گناہ سرزد ہو جائیں گے اور اسی کی وجہ سے یہ زمین فساد سے بھر جائے گی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے بھی ارشادات موجود ہیں؟ جی بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے، آپ سورہ النور ہے اس کے اندر جو آپ کی پرائیویٹ لائف ہے، صحیح، پرائیویسی ہے، اور پھر آپ کی جو نجی گفتگو ہے، اور پھر اسی طرح سورہ الحجرات کے اندر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی حرمت اور ان کی اطاعت کے بارے میں جہاں بات آئی، وہیں پہ معاشرے کے اندر جو آپ کی گفتگو جس کے اندر تانہ زنی ہے، کسی کا تمسخر اڑانا ہے، صحیح، یا کسی کے الٹے سیدھے نام رکھنا ہے، ولا تنابزوا ٹھیک ہے، بالالقاب، ہاں، اس سے جو ہے نا پھر تجسس کرنا، ہاں، گفتگو کا ایک حصہ جی، تجسس بھی ہے، تجسس، کہ ایسی چیزیں جو آپ کے مطلب ہے کہ دائرہ کار میں نہیں ہیں، آپ بلا وجہ ٹو میں لگے ہوئے ہیں، یہ کس سے ملتے ہیں، کس کو فون کرتے ہیں، اچھا ٹیلی فون کسی کے عدم موجودگی میں کسی کے میسیجز پڑھنا، یہ بھی تجسس کا حصہ ہے، زن، ٹھیک ہے نا، اچھا کسی کے بارے میں جو ہے نا وہ بدزنی کرنا، غلط خیالات جو ہے نا قائم کر لینا۔ اچھا ایک اور پہلو ہے گفتگو کا، وہ ہے چغلی، اچھا، چغلی اور غیبت، صحیح، ٹھیک ہے نا، چغلی اور غیبت جو ہے یہ، اس کے بارے میں سورہ الحجرات میں قرآن کا ارشاد ہے کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ پسند اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ صحیح، آپ دیکھیں زنا، چوری، ڈکیتی، قتل، اتنے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی صحیح، کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں، صحیح، لیکن غیبت کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ یہ ایسے ہے جیسے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں۔ اور یہ جو غیبت ہے، اس کے بارے میں بھی کئی لوگوں کا خیال ہے کہ بھی اگر کسی میں انہیں کہنا یار آپ غیبت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس میں یہ چیز ہے، ہاں، یہ برائی تو اس کے اندر موجود، نہیں، غیبت دیکھیں، غیبت کو سمجھنا ضروری ہے۔ غیبت وہ کسی کے بارے میں وہ اس برائی کا بیان ہے جو اس میں موجود ہو اور اس کی عدم موجودگی میں آپ بیان کریں، ٹھیک ہے، یہ غیبت ہے۔ صحیح، ایک بندے کے اندر برائی موجود ہے، ہاں، لیکن وہ فرد موجود نہیں ہے وہ فرد موجود نہیں اور ہے، میں اس کا برائی بیان کر رہا ہوں، یہ غیبت ہو جی گئی، جی یہ غیبت ہے۔ صحیح، اور اگر آپ وہ اس میں برائی نہیں ہے نہیں ہے، تو یہ آپ اس پہ تہمت لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، غیبت کی سزا الگ ہے، تہمت کی سزا الگ ہے، الگ ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ دو بھائیوں کو لڑانے کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں، صحیح، یہ چغلی ہے، چغلی ہے، ٹھیک ہے نا، غیبت، تہمت اور تہمت، چغلی، چغلی، تینوں الگ الگ تینوں ہیں، الگ الگ اور چیزیں ہیں، تینوں کی سزائیں بھی الگ تینوں کی الگ ہیں، سزائیں بھی اور جو ہے نا، تینوں سے بچنے کی نبی اکرم صلی اللہ تلقین، علیہ وسلم نے تعلیمات ہے کہ اس سے بچے، ان یہ سے کام بچنا ہے۔ نہیں کرنا، اور یہ دیکھیں، جھوٹ، تانہ زنی، تمسخر اور غیبت، الزام تراشی، تجسس، غیبت، چغلی، یہ وہ معاشرتی بیماریاں ہیں جو آج ہماری گفتگو کا حصہ ہیں، اس کے بغیر اور مکمل ہی نہیں، جس معاشرے میں بھی یہ گفتگو کا حصہ ہیں وہ کوئی ترقی والا کام نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ ایک دوسرے سے توڑ پھوڑ، رشتے اس سے ختم ہو جاتے ہیں، بالکل، تعلقات اس سے برباد ہوتے ہیں، مال اس سے، اچھا بلکہ خود انسان اپنے اندر بھی جو ہے اس کے اندر ایک آگ، حسد کی آگ جو ہے نا، ٹوٹ پوٹ کا شکار ٹوٹ ہوتا پھوٹ کا ہے، زمین ذہنی بیماریاں، چوکے لگاتا ہے، اندر سے اس کو جو ہے نا وہ کاٹتا ہے کہ یہ تم جو ہے نا وہ غلط کر رہے ہیں، غلط کرتے ہو، اور یہ تباہی و بربادی کا جو ہے نا وہ باعث بن جاتا ہے، اور یہ جہاں بھی لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ صحیح، تو آج بھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر بھی، میڈیا خواہ سوشل ہو، برقی ذرائع ابلاغ ہوں، یا مسجدوں کا ممبر و محراب ہو، یا پارلیمنٹ ہو، ایوان صدر ہو، یا کوئی بھی میدان ہو جہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، صحیح، اور سچ کو فروغ دینا چاہیے، اور جھوٹ سے بچنا چاہیے، بلا وجہ کسی کے اوپر الزام تراشی، اور بالخصوص آج کل جو الیکشن کمپین چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ، اچھا بلائنڈلی کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، یہ میں آج کل اکثر لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ
بڑی ہمیں اپنی سوچ کو جانا. اچھا یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ نیچ سوچ کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. صحیح. کیونکہ جس کا کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے, تانا زنی کرے, الزام لگائے, چگلیاں کھائے, غیبت کرے. وہ تو وہ تو نظام ایک بناتے ایک ہیں, چیز کو اپنے منصوبہ مقصد کی بندیاں طرف کرتا جانا. ہے. وہ تو میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو میں اپنے تھوڑا سا نا خیالات کو بلند کریں. صحیح. ٹھیک ہے, تو میرا خیال آج کے لیے اتنا بہت ہے. جی بالکل. اور میاں صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی, اور میں اگر اس کو موجودہ صورتحال کے ساتھ ذرا لنک کرنے کی کوشش کروں تو اس وقت ہمارے جو ٹیلی ویژن کے اینکر پرسن ہے جو تقریباً رات کے 6 بجے کے بعد یا 7 بجے کے بعد طلوع ہوتے ہیں اور 12 بجے کے بعد جو ہے وہ غروب ہو جاتے ہیں, ان کو بہت زیادہ آج اس چیز کی ضرورت ہے. اور پھر ان کے اندر اپنے پروگراموں کے اندر جن مہمانوں کو بلایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بھی اس میں بہت بڑی عبرت ہے کہ کم از کم ان لوگوں کو بلایا کرے کہ جو غیبت نہیں کرتے, جو چغلی نہیں کرتے, جو تہمت نہیں لگاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور وہ کہ ایویں لوگوں کے اوپر الزامات لگانا, پھر ہمارے جو اس وقت لکھنے والے ہیں اگر وہ تحریر لکھ رہے ہیں تو ان کو بھی انہی اصولوں کے کہ جس کے اندر جو خامی موجود ہے وہ تو لکھ لے, لیکن جس کے اندر جو اچھائی موجود ہے اس اچھائی کو بھی تو جگہ دے, اس اچھائی کو بھی تو لکھ لے. اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بھی جب ہم اپنا ویلاگ کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں اس کو سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یار یہ فلاں جو رہنما ہے اس کا کردار کیا ہے اور اس کا گفتار کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف اس کے گفتار کے اوپر نہیں بلکہ کردار کو جانچ کر آپ نے جو ہے نا اپنی رائے دینی چاہیے. تو امید یہ ہے کہ جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ پھر امن بھی ہو جائے گا. جو مقاصد انہوں نے بیان کیے کہ یہ 5 تو ہے, اور اس وقت جو ہم بھی متلاشی ہے وہ امن کے متلاشی ہے. تو اگر ذرائع ابلاغ میں موجود لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو یہ ملک امن کا گہوارہ بھی بن سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.